سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہڑتال کو مانے یا نہ مانے ہے تو کافی حد تک کامیاب، تو کیا تاجروں کے مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے ان پر جو ٹیکس عائد کیے گئے واپس لیے جائیں گے؟ بڑی آپ نے ابھی جب کلپ چلا رہے تھے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے سننے میں آئی، وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس بنتا ہے ہم تو وہ بھی نہیں دے سکتے، جو ٹیکس بنتا ہے وہ بھی نہیں دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکس زیادہ ہے لیکن ہم پہ تو جو بنتا ہے ہم وہ بھی نہیں دیں گے۔ کہہ رہے ہیں دے نہیں سکتے، نہیں دے سکتے۔ ہاں، کون دے سکتا ہے؟ آپ دے سکتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، آپ کیوں دے سکتے ہیں؟ بہت زیادہ دیتا ہوں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ لے لیتے ہیں۔ ہاں تو آپ نہ دینا، آپ بھی کہیں کہ کل سے کیپٹل ٹاک بند۔ ٹھیک ہے، میں تو نہیں کروں گا کیپٹل ٹاک جب تک میرا ٹیکس نہیں ختم کرتے۔ بات یہ بھائی کہ 1.25 کروڑ لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جوڑیا بازار ہے، بادامی باغ ہے، شاہ عالم مارکیٹ ہے، بے شمار لبرٹی مارکیٹ ہے۔ میں تو کیونکہ لاہور کا رہنے والا ہوں تو میں آپ کو ایک سے لے کے شادمان مارکیٹ ہے، مین بولیوارڈ پہ مارکیٹ ہے، بازار لگے ہوئے ہیں اندرون شہر میں، شاہ عالم مارکیٹ، شاہ عالمی مارکیٹ ہے، یہ آپ کو سب پتہ ہے، سوا بازار ہے۔ یہ 1.25 کروڑ تمام کاروبار جو ہیں یہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ آپ جاتے ہیں، ہر بندہ ڈبل روٹی انڈے سے لے کے سونا، زیورات، ہیرے جواہرات جو خریدتا ہے وہ ٹیکس دے کے اپنے پیسے آتا ہے اور وہ یہ چیزیں خریدتا ہے، مگر وہ لوگ جو یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کون دے گا ٹیکس؟ یعنی 50% پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے وہ میرے خیال میں سروسز کی ہے۔ سروسز کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں، کاروبار آتے ہیں، ریٹیل آتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو کیا نام ہے، ڈاکٹر آتے ہیں، انجینئرز آتے ہیں جو اپنا کام خود کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ٹیکس دیتے بھی ہیں، لیکن ایک طبقہ بولے کہ جو بنتا ہے وہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر جو دے رہا ہے اس کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ میں نہیں دے سکتا یا نہیں دوں گا۔ اب پاکستان میں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جو پاکستان کا کے اندر جو چھوٹی موٹی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جو کیونکہ نظر آتی ہیں کہ فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ کو 20-25% ہوں گی، 27%، مجھے نمبرز ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن پروپورشنز میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، وہ جی ڈی پی کا حصہ۔ اگر وہ 50% یا 70%، انہی کے درمیان میں ہر سال ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے، اگر 50-70% ٹیکس 25% جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں صرف وہی لوگ دیں گے، یا آپ کی طرح کے لوگ جن کی تنخواہ آتی ہے پہلے سے کٹ کے ٹیکس آتا ہے وہی دیں گے، تو پھر آپ ہی صرف بوجھ اٹھائیں گے نا۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ پہ زیادہ ٹیکس لگ جائے گا۔ ملک نے تو چلنا ہے نا، تو ہماری ہی ٹیکسوں پہ چلنا ہے صرف۔ ارے بھائی ٹیکس پہ ہی چلتا ہے نا۔ سرکار کے پاس واحد طریقہ جو ریونیو کا ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ ملک چلانے کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں، جو بھی ہمارا جیسا بھی ملک ہے، ملک چلانے کے لیے جو کام، یا آپ کی پولیس نظر آتی ہے، یا سڑکیں ہیں، گاہے آپ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ ٹوٹی ہوئی ہیں، یا اسکول ہیں آپ کہتے ہیں اچھے نہیں ہیں، مگر ہسپتال ہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سیویج کا سسٹم ہے جو جیم ہو جاتا ہے، مگر ان تمام چیزوں کو چلانے کے لیے ٹیکس چاہیے نا۔ وہ جیم بھی کسی حد تک اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دنیا میں کم ترین جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ پاکستان میں، تو سڑکیں بھی ٹوٹ جاتی، اسکول بھی اچھے نہیں ہوتے، آپ ان کے مطالبات نہیں مان رہے۔ لیکن آپ ایک اہم بات جو ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ مطلب مانیں گے تو کیا کریں گے، باقی لوگوں کو کروسیفائی کر دیں گے۔ یعنی وہ لوگ ابھی، یہ حافظ نعیم صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں، میں تو بڑا احترام کا میرا ان سے رشتہ ہے، اور حافظ صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں۔ حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مت دو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو یک زبان ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ ایگریکلچرسٹ ٹیکس دے رہا ہے، نہ 50% جو جی ڈی پی سروسز والے جو ریٹیل ہے یا ہول سیلر ہے وہ دے رہا ہے، تو بھائی کون دے گا ٹیکس؟ یعنی اب لوگ کہہ یہ رہے ہیں، ذرا آپ دیکھیے، پڑھے لکھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس مت دو۔ اچھا، یہ تو پی ٹی آئی بی والے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کی ہڑتال کی ہم حمایت کریں۔ زین قریشی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آپ کی حکومت ہو اور آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کو چھوڑ دیں تو گڑی بھر کے، نہیں یہ اہم بات ہے۔ دیکھیے، نہیں، پہلے میں ذرا زین صاحب سے بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں۔ تو زین صاحب، اگر آپ کی حکومت ہو اور اس طرح آپ ٹیکس لگائیں کہ جی سب کو ٹیکس دینا چاہیے اور تاجر بھی ٹیکس دیں، اور تاجر ہڑتال کر دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اگر حکومت میں ہوں تو آپ تاجروں کی بات مان لیں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب اگر مگر پہ بات چھوڑیں، جو حقائق ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ مصدق ملک صاحب کا ضیاع کیا جا رہا ہے پیٹرولیم کا وزیر بنا کر، ان کو انفارمیشن منسٹر بنانا چاہیے. بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ابھی بھی آپ کا سوال ڈک کر دی ہے اور اس نقطے کو پکڑ لیا ہے، یا وہ نقطہ اپنی طرف لے گئے جو ان کا بنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے بلوچ صاحب نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے، وہ فرما رہے تھے کہ اس حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے جس قسم کے انہوں نے بجلیوں کے بلوں کا بحران ہمارے اوپر کھڑا کر دیا ہے، معیشت کو انہوں نے بٹھا دیا ہے، جو ہم پہ ٹیکس بنتا ہے ہم وہ بھی دینے کی سکت نہیں رکھتے. انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم ٹیکس دینا نہیں چاہتے، انہوں نے کہا کہ ہماری سکت نہیں ہے وہ دینے کی، اس کے اوپر یہ ہمارے اوپر نئے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں. دوسری بات، جہاں تک مصدق ملک صاحب کی بات ہے نا کہ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے، میں مصدق ملک صاحب کی بات سے 101% اگری کرتا ہوں، ٹیکس دینا چاہیے، لیکن پھر ان کی حکومت کو ٹیکس نیٹ کو بڑھانا چاہیے تھا، نہ کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کو اوپر کمر توڑ ٹیکس ڈال دینے چاہیے تھے. میں مثال دیتا ہوں، اگر یہ میری بجٹ کی تقریر اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ہم نے پی او ایس سسٹم سے آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی نئے ٹیکس پیئر کی، 40 لاکھ ایسا نیا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا بندہ جو آپ کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے تھے. انہوں نے اس کی طرف نہیں گئے، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر انہوں نے اور ٹیکس لگا دیا. اب جو بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک تاجر ویلفیئر کے لیے ایک فنڈ بنایا ہے اور اس فنڈ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کی دکان کی لاگت ہے، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کی آپ کی دکان ہے، تو ہم اسیوم کریں گے کہ 10% تو کم از کم آپ کا منافع ہوگا، تو آپ 10% جو ہے ہمارے پاس جمع کرا دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، ہم سے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، یہ ایڈوانس ٹیکس ہم سے کس مد میں آپ لے رہے ہیں. اسی طریقے سے پھر بات بہت آگے چلی جائے گی کہ جن کا ریفنڈ کا سسٹم ہے یہ ریفنڈز ٹائم پہ نہیں دے پا رہے ہیں، جو ان کا ٹیکس ادائیگی بنتی بھی ہے وہ بھی ان کو واپس نہیں مل رہی، تو ان کی معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا. انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حکومت کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور حکومت کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو بلوچ صاحب نے ایک اور بات کی وہ بڑی پتے کی بات تھی، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تاجر کمیونٹی ٹریڈیشنلی پرو پی ایم ایل این رہی ہے. اور میں ملتان شہر سے میرا تعلق ہے، میں ملتان شہر کے حلقے سے الیکشن لڑتا ہوں، جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے ملتان میں اور ٹریڈیشنلی پی ایم ایل این کی سپورٹر رہی ہے. لیکن آج مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اپنا وہ جو ایک جس کو ہم بلاتے ہیں نا پیٹ ووٹ بینک، اس کو بھی ہار رہی ہے اور وہ بھی ان کو آج چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں. تو ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے.